بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے ہم آپ کو جو ایک دو پریزنٹیشنز کے اندر بتا چکے ہیں وہ اسلامک اقتصادی نظام یا اسلامک اکنامک سسٹم اس کے بارے میں تھا، لیکن آج ہمارا موضوع ہے اسلامک بینکنگ۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے اسلامک اکنامک سسٹم اور کچھ خرید و فروخت کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا، اور ہم انشاءاللہ آپ کو الگ سے اسلامک لا آف کانٹریکٹ کی پریزنٹیشن بھی آپ کو دیں گے، لیکن یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اسلامی بینکاری یا غیر سودی بینکاری کیوں ضروری ہے، اور جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے اوپر آج ہمارا اس کے اندر ان چیزوں کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اس میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور کیسے یہ گرو ہوئی، اور فیوچر میں انشاءاللہ اس کا کیا مستقبل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی جو پریزنٹیشن کی جو آؤٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹنس آف بینکنگ، وائی اسلامک بینکنگ، ورلڈ وائڈ پوزیشن، ورلڈ وائڈ اکنامک ہسٹری، واٹ ڈسٹنگوشنگ اسلامک بینکنگ فرام کنونشنل بینکنگ، اسلامک بینکنگ ٹوڈے، دا وے فارورڈ، یعنی اسلامک بینکنگ کی کیا اہمیت ہے، اور اسلامی بینکنگ کیوں ضروری ہے، اور اسلامی بینکنگ کی دنیا میں آج کل کیا پوزیشن ہے، اور ورلڈ وائڈ اکنامک ہسٹری کیا رہی ہے، اور اسلامک بینکنگ اور نارمل کمرشل بینکنگ کے درمیان کیا فرق ہے، اور اسلامی بینکنگ آج کہاں ہے، اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بینکنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر ہے موجودہ اکانومی کا، اس لیے کہ یہ ایک ایسے لوگوں کو جو گھریلو لوگ ہیں، اپنے گھر کے اندر یا کوئی جاب کرتے ہیں یا جاب کر چکے ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے ہیں یا پینشنرز ہیں یا خواتین ہیں، وہ اپنے جو اضافی رقم ہوتی ہے، اپنے ضرورت سے زائد جو رقم ہوتی ہے، اس پیسے کو وہ ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، ایک کسی جگہ پر اس پیسے کو جمع کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بڑی رقم بن جائے، اور پھر اس پیسے کو جو ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں مختلف قسم کی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں، کارپوریٹس بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر مائکرو فائنانسنگ، چھوٹے انفرادی لوگ بھی ہوتے ہیں جو مختلف ضروریات کے لیے ان کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حکومت بھی بعض اوقات اس کو بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات بعض بینکوں کو بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ بینکنگ کی ایک امپورٹنس ہے کہ ایک ایسا مالیاتی ادارہ جس کے اندر لوگوں کی سیونگز یا لوگوں کے جو سرپلس اماؤنٹ ہے وہ جمع ہو، اور وہ ایک کلیکٹیو اور پروڈکٹیو چیزوں کے اندر اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ اصل چیز ہے جو کہ ایک ضرورت ہے۔ تو بینکنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر آف دی ماڈرن اکانومی۔ It provides an opportunity to household with surplus capital to select the best mix of investment in terms of return and tenure and security. It provides an opportunity to business and government to finance their activities through obtaining surplus funds. اب یہ کہ
اسلامی بینکنگ کی ضرورت کیا ہے؟ نارمل بینکنگ سے کام کیوں نہیں چل سکتا؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہماری جو انکم ہے، اور یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں، کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو جو ہم تجارت کریں یا کسب حلال کریں، یہ جو بھی ہم کمائیں وہ جائز ہونا چاہیے. اس کی اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس آئی ہے. اگر ہمارا خدا نخواستہ پیسہ حرام کا ہے تو وہ ہمارے لیے پیسہ دشمن ہے، ہمارے لیے فتنہ ہے، عذاب ہے، والعیاذ باللہ. لیکن اگر پیسہ حلال کا ہے تو وہ ہمارے لیے فضل ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ. The body which is nourished by non-pure sources is bound to hellfire. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا. تو آن دا ڈے آف ججمنٹ a person will not be moved from the place where he stands until he is asked about the sources of his income and the way he spent it. اسی طریقے سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات لوگ بہت ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں الہ زاری کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیسے قبول کرے کہ ان کا حلال کا پہننا، کہ وہ پہننا بھی ان کا حرام کا ہے اور کھانا اور پینا وغیرہ بھی حرام کا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دعا میں کی قبولیت کے اندر یہ جو ایک چیز مانے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حرام کمائی. اب ربا کیوں حرام ہے؟ سود کیوں حرام ہے؟ سود جو ہے وہ در حقیقت ویسے تو سچی بات ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کی ریزننگ یا ریشنل یا اس کی وجوہات یا اسباب ہمیں اس پہ دخل نہیں دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کی حکمت کو، مصلحت کو. اب جیسے انسان کو کہا گیا کہ بقرعید کے اندر قربانی کرو، اب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ یا اسی طریقے سے اگر حج کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے کہا کہ مغرب میں 3 پڑھو اور فجر میں 2 پڑھو رکعتیں اور ظہر میں 4 اور عصر میں 4. اب کوئی آدمی 3 کے بجائے مغرب میں 4 پڑھ لے تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی. اب کوئی آدمی کہے بھی 3 میں کیا حکمت ہے اور مغرب میں ہی 3 کیوں رکھی؟ تو یہ ہماری عقل سے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس پر ہمیں ہر من و عن عمل کرنا ہے. لیکن پھر بھی اگر اس کے کچھ اسباب دیکھے جائیں بعض چیزوں کے تو ہمیں کچھ سمجھ میں آتے ہیں. بے شک ہماری عقل ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کے پوری تمام چیزوں کو گراسپ کر سکیں اور سمجھ سکیں، لیکن پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے. جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ولا تبغ الفساد فی الارض، یہ اس کانٹیکس میں ذکر کیا ہے کہ جہاں پہ فرمایا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو تم کماؤ اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر آخرت کا گھر تلاش کرو، اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر یعنی کہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں البتہ اپنا حصہ بھی دنیا میں مت بھولو، یہ نہیں کہ سارا پیسہ خرچ کر ڈالو. واحسن کما احسن اللہ الیک، اور اور احسان کرو جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کیا. ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ. اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے جو کہ آخرت میں جانے کا ذریعہ نہ ہو تو اس سے دنیا کے اندر بھی فساد مچ جاتا ہے. اب جیسے سود ہے جو کہ حرام ہے، اب جس سے کہ والعیاذ باللہ ایک طریقے سے گناہ ہے، اور گناہ جو ہے وہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. تو یہ نہ صرف یہ کہ دوزخ ہے آخرت کے لحاظ سے، لیکن دنیا کے اندر بھی یہ فساد کا ذریعہ بنے گا. لہذا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس کام نہیں کرنا، یہ فلاں کام نہیں کرنا، یہ غلط ہے،
وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہمارے فائدے کی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پاکیزگی یا پاکی اور صفائی یہ ایمان کا نصف حصہ ہے، تو یہ ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کس قدر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جب صفائی ستھرائی اختیار نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ دن میں 5 مرتبہ وضو کریں اور اچھی طرح وضو کریں اور اسی طریقے سے آپ غسل کریں یا خوشبو لگائیں، یہ سب چیزیں اسلام میں پسندیدہ ہیں، اور پاک صاف رکھیں اپنے جسم کو، کپڑوں کو، نماز کے لیے ضروری ہے۔ ناپاکی سے بچنا ضروری ہے۔ ناپاک کی بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ انسان کے اندر جب یہ صفائی اور پاکی آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی صحت بھی اچھی کرتا ہے، اور اس سے اس کا دل بھی پاک صاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بہت ساری چیزیں کہی گئی، مثال کے طور پر کہا گیا کہ تم میتہ یعنی کہ مردار گوشت مت کھاؤ، یا خون نہیں استعمال کر سکتے۔ اب یہ ظاہری ہے بات ہے کہ اگر انسان یہ چیزیں اگر استعمال کرنا شروع کر دے، مردار گوشت کھانا شروع کر دے، تو اس کے لیے انتہائی جنگلی بن جائے انسان، اور اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا جو خون ہے اس میں سے نکل جائے، گندا خون سارا اس سے نکل جائے۔ تو انسان کے لیے بھی سب فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو جتنے بھی اسلام کے اصول ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا آپ کے جو احکامات ہیں، شریعت ہیں، وہ تمام کے تمام در حقیقت عمل کرنے کے لیے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر ہم چند پہ عمل کریں اور چند پہ عمل نہ کریں تو ہم گویا کہ مکمل طور پہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل پورے کو پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نے کہا کہ اچھا جو چیز ہماری مرضی کی ہے وہ تو لے لیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم ٹھیک ہے حرام چیز تو نہیں کھائیں گے، لیکن معاملات کے اندر یا خرید و فروخت کے اندر سود کھائیں گے، رشوت کھائیں گے، یا خیانت کریں گے والعیاذ باللہ۔ یہ تمام چیزیں ہم کریں گے، لیکن ہم بے شک ہم کھانے میں حلال چیز کھائیں گے۔ تو یہ تو اسلام پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ اسلام پر عمل اسی وقت ہوگا جب تمام چیزیں ایک ساتھ عمل کی جائیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ربا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ کی آبجیکٹو از ٹو انشور سوشل جسٹس۔ جو معاشرتی انصاف ہے وہ اس وقت تک صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان تمام ٹرانزیکشنز کو نہیں چھوڑیں گے جس میں ربا بھی شامل ہے۔ جب تک کہ آپ ان کو ترک نہیں کریں گے اس وقت تک معاشی انصاف نہیں ملے گا، معاشرتی انصاف نہیں ملے گا۔ اور جب تک کہ آپ کا اکنامک جسٹس یعنی کہ اقتصادی انصاف حاصل نہیں ہوگا، لوگوں کے اندر جو غربت ہے اور لوگوں کو ایک منصفانہ تقسیم دولت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سود ہے۔ اسی طریقے سے اکنامک جسٹس ریکوائرز اے وائبل اکنامک سسٹم سپورٹڈ بائی این ایفیشینٹ بینکنگ سسٹم۔ تو اس کے لیے ایک ایسا سسٹم ضروری ہے کہ ایک ایسا بینکنگ سسٹم موجود ہو کہ جس کے پیچھے باقاعدہ ایک ایفیشینٹ اکنامک سسٹم ہو۔ تو اگر آپ کا بینکنگ سسٹم ایسا ہو کہ جو کہ مضبوط بنیادوں پہ قائم ہو، ایسی بنیادوں پہ قائم ہو کہ جس سے لوگوں کو سوشل جسٹس مل سکے، اکنامک جسٹس مل سکے، تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو حرام کمائی اور ربا کی ٹرانزیکشنز وغیرہ سے بچائیں۔ اسی طریقے سے ربا کیا ہے؟ اٹ انٹرسٹ ریزلٹس ان دی کنسیڈریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈس، یعنی کہ اس کا ایک تقاضا یا اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت مرتکز ہو جاتی ہے، یعنی کہ چند آدمی تو
پورے امیر ہو جائیں گے، یعنی یوں سمجھیے کہ پوری دنیا کی 80-90% دولت جو ہے وہ صرف 10% لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، باقی جتنے لوگ ہیں وہ غریب غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی کو قرآن پاک میں فرمایا کہ کئی لا دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ تمہاری دولت جو ہے چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ تو نہیں کہا اسلام نے کہ تمام لوگ برابر ہوں، اور کوئی مالدار کوئی غریب کوئی تھوڑا بہت فرق تو ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے کیونکہ ہر انسان ایک جیسا قابل نہیں ہے، ہر انسان ایک جیسا محنتی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں محنت، قابل، قسمت، ان تمام چیزوں کی ساتھ ہی ملتی ہیں. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب لوگ برابر نہیں ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ ہم نے تقسیم کیا دولت کو ان کے درمیان، اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، یعنی کہ بعض کو اونچے مقام پہ رکھا ہے بعض کو نیچے، یعنی کہ مال و دولت کے لحاظ سے. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے. اگر سبھی سیٹ بن جائیں تو کون اس کے لیے ملازم بنے گا اور کون اس کی خدمت کرے گا؟ اگر سبھی غریب ہو جائیں تو سیٹ کون ہوگا؟ تو یہ ایک غیر فطری چیز ہے کہ سب کے سب لوگ بالکل ہی برابر ہو جائیں. تو وہ اس صورت کے اندر کام چلانا بہت مشکل ہو جائے گا، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں. اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مختلف اس پہ رکھا ہے درجات کے اندر، کوئی زیادہ مالدار ہے کم مالدار ہے. ہاں البتہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ساری دولت چند ہاتھ پہ مرتکز ہو جائے. اب اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق کیا ہے؟ اب کیا کہیں گے، کیسے کہیں گے کہ اسلامی ہے اور کب کہیں گے کہ اسلامی نہیں ہے؟ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ کے اندر ہمیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن اینڈ سرکولیشن آف ویلتھ ان سوسائٹی، اس کی وجہ سے جو ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ منصفانہ تقسیم ہو جاتی ہے دولت کی، اور دولت سرکولیٹ ہوتی ہے دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ایک فیئر بیسس کے اوپر. اور اوائڈ آل امپرمیسبل ٹرانزیکشن، اور اس کے ذریعے سے وہ تمام ٹرانزیکشن ممنوع ہو جاتی ہیں جو کہ ان ایتھیکل ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں کہ جو غیر اخلاقی ہیں وہ غیر شرعی بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت کے مطابق جائز نہیں ہیں. بے شک وہ اخلاق کے حساب سے کسی ایک طبقہ فکر کے مطابق اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن عموماً غیر اخلاقی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ایتھیکل جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری وہ کیا ہیں؟ غیر شرعی بھی ہیں. جیسے کوئی مثال کے طور پہ کسی عہد کی پاسداری نہیں کرتا، کسی وعدے کو نہیں نبھاتا، جھوٹ بولتا ہے، یہ ساری اخلاقی چیزیں بھی ہیں اور یہ شریعت کے اندر بھی ہیں. یا اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسی جگہوں پر خرچ کرتا ہے جو غیر اخلاقی ہیں، جیسے سنیما ہے یا کوئی بے حیائی کی جگہ ہیں، یہ ساری ان ایتھیکل پوائنٹس ہیں جہاں پر خرچہ کرتا ہے، تو وہ اس سے غیر اخلاقی ہیں، لہذا وہاں پر پیسہ شرعاً بھی ناجائز ہوگا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید اخلاق کے زمرے میں اس طرح نہ آتی ہوں، لیکن وہ شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا، جیسے ربا ہے. ربا کسے کہتے ہیں؟ ربا کہتے ہیں کہ انسان ایک قرضہ دے اور قرضے کے اوپر اضافی رقم طلب کرے. جیسے 100 روپے قرضہ دیا اور کہا کہ مجھے تم 10 روپے اضافی دینا، تو جو اضافی رقم ہے یہ سود ہے، یہ ربا ہے. اسی طریقے سے گیملنگ، قمار، اس کو حرام قرار دیا. جیسے میسر بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ سٹہ بازی، جوئے، اس طرح کی جوئے والی ٹرانزیکشنز یا سٹے بازی والی ٹرانزیکشن جس میں انسان اپنے پیسے سارے کسی ایک رسک میں جھونک دیتا ہے، تو وہ جو ہے یہ بالکل حرام ہے. اسی طریقے سے انسرٹینٹی، اگر آپ کوئی ایسی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، چیزیں معلوم نہیں ہیں، مقدار معلوم نہیں ہے، کیا چیز آپ کتنے کی بیچ رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں مجہول ہیں، ویگ ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ عربی زبان میں کیا آتا ہے؟ غرر. اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوگا. وہ آدمی کہے گا مجھے تو اچھی والی چیز چاہیے، دوسرا آدمی کہے گا مجھے تو پیسے کم دوں گا میں. تو آپس میں مختلف وجوہات پر لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ.
لہذا یہ غرر بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح عقود فاسدہ ان کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شرط فاسد لگا دی کہ جس کی وجہ سے عقد فاسد ہو گیا۔ شرط فاسد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شرط فاسد یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی عقد کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دے جو اس کے فائدے میں ہو، اور وہ شرط عقد کے خلاف ہو، اس کا تقاضا نہ کرتا ہو، اور مارکیٹ پریکٹس میں بھی نہ ہو، عوام الناس کے نزدیک اس کی پریکٹس میں یا کسٹم میں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی ایسی شرط لگائے کہ جو چیز کسی کے فائدے میں ہے لیکن وہ مارکیٹ پریکٹس میں بھی ہے تو وہ جائز، وہ شرط فاسد نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آدمی کوئی فریج خریدتا ہے، ریفریجریٹر خریدتا ہے، اور یہ کہتا ہے مجھے 2 سال کی وارنٹی دو، تو اگرچہ یہ شرط کے عقد کے خلاف ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ ایک آدمی نے یہ چیز بیچ دی تو اس کا رسک خریدار کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب وہ کیوں اس سے کہے گا کہ 2 سال کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر خراب ہو گیا تو میں اس کو صحیح کروا دوں گا یا اس کو تبدیل کر دوں گا، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے وہ؟ لیکن چونکہ یہ مارکیٹ پریکٹس میں آ گئی ہے، حالانکہ وہ کسی ایک پارٹی کے فائدے میں ہے، تب بھی یہ شرط جائز ہے، کیونکہ مارکیٹ پریکٹس میں یا عرف میں آ گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شرط ہو جو عرف میں نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے فلاں تاریخ کو گاڑی میں بیچ رہا ہوں، فلاں تاریخ کو مجھے گاڑی ہر سال ہر مہینے چاہیے ہوگی، یہ جائز نہیں، کیونکہ نہ تو یہ کانٹریکٹ کے موافق ہے، عقد کے موافق ہے، یہ شرط عقد بیع کے موافق ہے، اور نہ ہی یہ مارکیٹ پریکٹس میں بھی ہے اور کسی ایک پارٹی کے انٹرسٹ میں بھی ہے، تو یہ شرط جائز نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے ایسی شرط ہم نہیں لگا سکتے، تو یہ شرط فاسد ہوگی۔ کوئی بھی ایسی شرط لگا دی جائے جو کہ کسی ایک پارٹی کے فائدے میں ہو اور مارکیٹ پریکٹس میں نہ ہو اور عقد کے خلاف ہو۔ اگر کوئی ایک شرط ایسی ہے جو عقد کے موافق ہے، اس عقد کو مزید توثیق کر رہی ہے، جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ ادھار فروخت کر رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم مجھے کوئی چیز گروی رکھواؤ، کوئی چیز رہن یا کولیٹرل رکھواؤ، یہ کولیٹرل جائز۔ تو خلاصہ یہ کہ عقود فاسدہ جو ہیں جس میں شرط فاسد لگائی جاتی ہے، کوئی وائڈ کنڈیشن لگائی جاتی ہے جس وجہ سے وہ کانٹریکٹ وائڈ ہو جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ تو جب ان 4 چیزوں سے آپ بچیں گے تو پھر اس صورت میں صحیح طریقے سے اسلامی بینکنگ کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ربا کیا ہے؟ اینی ایکسس آن پرنسپل ان لون، یہ ربا ہے، یہ ممنوع ہے۔ سیل آف ڈیٹ، یہ غرر میں آ جاتا ہے کہ دین کو سیل کرنا، دین کو اگر آپ ڈیٹ کو سیل کر دیا، اب اگر ڈیٹر نے اگر وہ ڈیفالٹ کر دیا تو اس صورت کے اندر وہ پھر کیسے ڈیٹر سے وصول کرے گا جو خریدار ہے؟ تو ایسی صورت کے اندر وہ اس کا ریکورس کیا ہوگا؟ تو یہ ایک غرر ہے۔ فیوچر سیل، مستقبل کا سودا، ابھی ایک چیز وجود میں نہیں آئی، آپ ابھی سے آج بیٹھ کر مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع المعدوم ہے، یا بیع الدین بالدین ہے، یہ ڈیٹ کو ڈیٹ کے ساتھ فروخت کرنا ہے، یا کوئی ایسی چیز کو فروخت کرنا ہے جو ابھی موجود نہیں ہے، یہی چیز فارورڈ سیل کا بھی حکم ہے۔ سیل وداؤٹ پوزیشن اور رسک، ایک چیز کو قبضہ لیے بغیر بیچ دیا، قبضہ چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو، اگر وہ قبضہ لے لیا جائے اس کے بعد بیچا پھر صحیح ہے، لیکن قبضہ ہی نہیں لیا تو اس صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا اپنا ضمان یا رسک برداشت نہیں کیا، کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس قبضے میں آنا، اس کا رسک برداشت کرنا ضروری ہے۔ الربح الخراج بالضمان، یعنی کہ جو بھی فائدہ ہے وہ کسی رسک کے ساتھ منتقل ہے، منسلک ہے۔ یا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح ما لم یضمن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے نفع سے منع فرمایا کہ جس کے اوپر کوئی رسک نہ ہو۔ اسی طرح غرر کی ایک اور صورت بتائی کہ سیل آف ان اسپیسیفائڈ گڈس اور ایسیٹس، نامعلوم نہ غیر موصوف چیزیں بیچنا۔ اسی طریقے سیل آف ڈیٹ کے اندر جیسے بانڈس، اسی طریقے سے سیل آف ڈیٹ کے اندر ٹی بلز وغیرہ، ان کی فیوچر کی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہوتی ہیں۔ کنوینشنل مارگیج، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ سودی طریقے سے آپ ہاؤس لون دے رہے ہیں، یا کنوینشنل ریٹ یعنی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو
اگر ایسا قائم کر دیا جائے جس کے اندر ایسی شرائط رکھ دی جائیں جو کہ ربا یا عقود فاسدہ یا غرر کے زمرے میں آتی ہیں. اسی طریقے سے انشورنس کے اندر بھی جو سود بھی ہے اور میسر بھی ہے اور غرر بھی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. پروموٹ پارٹیسپیشن بیسڈ اینڈ ایسٹ بیک فائنینسنگ، یہ بہت اہم بات ہے کہ اسلامی بینکنگ کے اندر جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی فائنینسنگ کو فروغ دیتی ہے جس میں ایک ٹیم ورک ہو، ایک پارٹیسپیشن ہو، لوگوں کا ملنا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹلی کام کرنا ہو، اور جوائنٹ محنت کے ساتھ انسان پیسہ کمائے. اس پہ دونوں کا پیسہ بھی لگتا ہے اور دونوں کا مال بھی لگتا ہے اور عمل بھی لگتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک ایکٹیویٹی، ایک وینچر ہے جس کے ذریعے سے ایک پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے. یا اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز پر ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتا ہے. آپ ایسٹ کو بیچ رہے ہوتے ہیں یا ایسٹ کو لیز کر رہے ہوتے ہیں، کرائے پہ دے رہے ہوتے ہیں، یا ایسٹ کو آپ کے اندر شرکت کر رہے ہوتے ہیں. شرکت الملک ہے، ملکیت کے اندر اونرشپ، جوائنٹلی اونرشپ ہے، یا اس کے ذریعے اس سامان کو آپ آگے بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مینٹیننس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ ایکٹیویٹیز جو کہ درخت کے ایسٹ کی ایکٹیویٹی جو ٹریڈ کے زمرے میں آتی ہیں، جو تجارت کے زمرے میں آتی ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں. لیکن آپ لون کے اوپر بغیر کسی ٹریڈ کے آپ یعنی آپ اس کے اوپر قرضہ لے لیں. ایک نارمل ایک پرسنل فائنانسنگ ہے، آدمی بلا وجہ لے رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی تجارت نہیں کر رہا. تو لون چاہے تجارت کے لیے لیا جائے یا غیر تجارت کے لیے لیا جائے اور اس کے اوپر سود دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی تجارت کے لیے آپ نے لے رہے ہیں پیسہ تو اس کے طریقے بہت سارے ہیں. اس کا شرکت کر لیجیے، مضاربت کر لیجیے، اور آپ جو چیز آپ کو خریدنی ہے اس ذریعے اس کو مرابحہ پہ بھی خرید سکتے ہیں، اجارے پہ بھی خرید سکتے ہیں. اجارے کے ذریعے اس کو کرائے پہ بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے بعد میں اس کو تملیک کرائی جا سکتی ہے، ملکیت دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے فلفلنگ حلال نیڈس آف کسٹمر کی حلال نیڈ کو پورا کرنا، انشورنگ شریعت کمپلائنس ان آل ٹرانزیکشن، اور ہر ٹرانزیکشن کے اندر شریعت کی جو مطابقت ہے اس کو انشور کرنا. پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا جو کانسیپچول اینڈ سوشل ریلیجیس لیول کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسلامک بینکس آر ناٹ منی لینڈرز، وہ پیسے کو لینڈ نہیں کرتے، وہ اشیاء کو فروخت کرتے ہیں. کین ناٹ ڈیل ان انٹرسٹ اینڈ نان پرمیشبل انکلوڈنگ انڈسٹریز اور گڈس. ایسی کسی بھی انڈسٹریز کے اندر جو ناجائز ہوں، شراب ہے اور جوا ہے یا جوا خانہ ہے، ایسی چیزوں کے اندر وہ تجارت نہیں کر سکتے. ڈسٹنکشن ڈیسیجن میکنگ ہیز ٹو بی ایتھیکل اینڈ ابائڈ مورل ویلیوز. ہاں، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو بھی چیزیں ایتھیکل ہیں اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایتھیکل ہیں اور مورل ویلیوز کی حامل ہیں، اس کو بروئے کار لانا اور اس کو فالو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یا جن چیزوں سے اسلام انسان کی فلاح ہے یا بھلائی ہے یا تمام انسانیت کی یا انسان کے ماحول کی یا انسان سے متعلقہ چیزوں کی بھلائی ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی پیسے لگانا یا تجارت کرنا وہ ایتھیکل سمجھا جاتا ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رینیوبل انرجی یا گرین فائنانسنگ یا درخت لگانا یا پودا لگانا یا اس طرح کی کلٹیویشن وغیرہ کرنا، ٹیکنالوجی پیدا کرنا، تعلیم و تربیت کے اندر لوگوں کی مدد کرنا، کتاب سازی کا کام کرنا یا کتب کو فروخت کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں جس سے کہ پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ویلیوبل بھی ہے، سوشل ویلیو بھی رکھتی ہے، ایتھیکل بھی ہے اور اسلامک بھی ہے. ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان ٹریڈ اینڈ پروڈکشن پروسیس، گورنمنٹ فریم ورک ان ٹرمز آف شوڈ بی ایڈوائزر آف شریعہ بورڈ. یعنی کہ آپ ایک تو دو فائدے اس کے ہوتے ہیں اسلامی بینکنگ کے. ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پیسوں کے ذریعے سے ایک
مجموعی اور اجتماعی کام کے اندر آپ نے حصہ لیا اور ایکٹیولی حصہ لیا، آپ کے پیسوں سے دنیا کا بھلا ہوا، مختلف لوگوں کا بھلا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی بھی ایک لحاظ سے ہیلپ کی، اور اس طریقے سے آپ نے ان کو فائنانسنگ پرووائڈ کی جو شریعہ کمپلائنٹ ہے۔ پروڈکٹ لیول امپلیمنٹیشن یوزولی اینڈ بیکڈ and involve trading, renting of assets and participation on profit and loss basis۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اسلامی بینکنگ جو ہے وہ تجارت کا نام ہے۔ اب تجارت کی بہت ساری شکلیں ہیں، آپ کسی کا پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ وینچر بھی، جوائنٹ وینچر یا سنگل وینچر بھی کر سکتے ہیں، جس کو مضاربہ کہا جاتا ہے، یا آپ کسی چیز کو خرید فروخت کر سکتے ہیں نفع کے ساتھ، یا آپ کسی چیز کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، یا بیع سلم کر سکتے ہیں، بیع استثنا کر سکتے ہیں۔ بہت ساری صورتیں ہیں جو کہ جائز ہیں۔ Implementation is not a mere just a change of paperwork and terms, but it involves clarity of roles of each party involved۔ یعنی مقصد یہ کہ اس پہ یہ نہیں کہ آپ نے بس فلاں پیپر سائن کر دیا تو اسلامک ہو گیا، فلاں کر دیا تو ان اسلامک ہو گیا۔ یہ پوری ایک پیراڈائم شفٹ ہے، جس طریقے سے کہ ایک نکاح اور ایک بغیر نکاح کے، یہ نہیں کہ آپ نے نکاح کے پیپر سائن کر دیا تو نکاح ہو گیا۔ ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، لیکن اس نکاح کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ گئیں، اس کے حقوق واجب ہو گئے، میاں بیوی کے آپس کے ایک دوسرے کے حقوق واجب ہو گئے۔ تو اس کے اوپر من و عدم عمل کرنے کے لیے، تاکہ وہ مکمل طور پہ نکاح کا جو فائدہ ہے، جو ثواب ہے حاصل ہو، اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو اس کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو صحیح طریقے سے نبھایا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے اسلام میں بھی ہے کہ جب آپ ربا سے غیر ربا کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ اب کیا رسپانسبلٹیز میں فرق آیا۔ تو کچھ فرق یہاں پر اور بیان کیے گئے ہیں کہ ٹرانزیکشن آر ایسٹ بیکڈ، کہ جتنی بھی اسلامی بینکنگ کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ ایسٹ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، کرائے پہ دے رہا ہے، پیچھے ایسٹ ہے۔ برخلاف اسلامی جو سودی بینکاری کے، اس میں ٹرانزیکشنس آر منی لینڈنگ اینڈ ربا بیسڈ۔ جو سودی بینکاری ہے اس کا صرف جو ہے وہ پیسے لون دینا ہے، اس سے ضروری نہیں کہ پیچھے اس کے کوئی ایسٹ پہ وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، اور یا مثال کے طور پہ وہ کتنا ایسٹ بیکڈ ہے، کتنا ایسٹ بیکڈ نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جبکہ اسلامی بینکنگ ایسٹ یا سروسز بیکڈ ہوتی ہے۔ اٹ سوشلی رسپانسبل بینکنگ سسٹم، اٹ آپریٹس انڈر شریعہ ریسٹرکشن۔ ایک سوشلی رسپانسبل بینکنگ ہے، اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کون سی چیز ایتھیکل ہے، کون سی چیز معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ کام کریں، جو نقصان دہ وہ نہیں کر سکتے۔ It involves commercial banking involves in many impermissible transactions like short sale, sale of debt, speculation۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا شرعاً بھی، جوئے بازی، سٹے بازی، شراب کی خرید و فروخت، شارٹ سیل، یہ سب چیزیں، ریپو، یہ ساری وہ ٹرانزیکشن ہیں جو کہ ایک عقل مند آدمی اور صحیح فطرت آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر آپ کسی چیز کا ایکسٹرا آرڈنری رسک لے رہے ہوتے ہیں، اپنے بیونڈ جا رہے ہوتے ہیں، اپنی چادر سے زیادہ پاؤ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کی ٹرانزیکشن نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں یا تو فائدہ ہو جاتا ہے تو بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو سبھی لٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈز ناٹ پرمٹ فائنانسنگ آف prohibited goods or industries۔ It permits of prohibited goods and industries and alcohol, casino etc۔ تو جو بھی ناجائز چیزیں ہیں وہ اسلامی بینکنگ میں نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کے برخلاف کمرشل بینکنگ میں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایتھیکل اینڈ مورل پلے اے میجر رول ان انویسٹمنٹ ڈیسیجن۔ اٹ از ناٹ چوائس بٹ اٹ از مسٹ اینڈ نیسیسری، کہ آپ ان ایتھیکل چیزوں میں پیسے نہیں لگا سکتے۔ برخلاف اسلامی سودی بینکاری کے، ان کے نزدیک ایک چوائس ہے کہ پیسہ یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ، جہاں پر ڈیمانڈ ہو اس ڈیمانڈ کو سپلائی پوری کرو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہی کیپٹلسٹک اور سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے۔
تو اسلامی بینکنگ میں بنیادی فرق یہ ہوا کہ کنونشنل بینکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ منی ایک آدمی کسی کو دیتا ہے، یعنی ایک بینک جو ہے کسی آدمی کو کوئی منی دیتا ہے قرضے کی شکل میں، اور وہ آدمی جو ہے جب لوٹاتا ہے اس منی کو، اس کے بعد ایکسٹرا منی اور دیتا ہے، تو اس طرح جو کہ انٹرسٹ کہلاتی ہے، تو وہ واپس اس طرح لون کی شکل میں واپس آتی ہے۔ برخلاف اسلامی بینکنگ کے بینک جو ہے وہ انسان کو کوئی یا تو کچھ سامان دے رہا ہوتا ہے یا کوئی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، جس کے جواب میں صرف ایک کنسیڈریشن یا کوئی عوض یا معاوضہ اس کو دیا جاتا ہے، جو کہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ایک لمسم یا کوئی بھی آپ ایک طے کر لیں، اس کے حساب سے اس کو وہ چیز دی جاتی ہے۔ اسلامی بینکنگ کس طرح شروع ہوئی اور آج کہاں پہنچی؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان 80s ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس ور ٹیکن ان پاکستان، ایران اینڈ سوڈان۔ 80 کی دہائی میں اس کی ابتدا ہوئی۔ ان 80s Islamic mutual funds and Mudarba companies started to emerge. In 90s IOFI, Harvard Islamic Finance Forum, Dow Jones Islamic Index were established. Key infrastructure institutions were established includes IFSA, ERA, Islamic Rating Agency, SIBAFI, and ARCFI۔ اس طریقے یہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، کوئی شریعہ اسٹینڈرڈ بناتا ہے، کوئی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بناتا ہے، کوئی ریٹنگ کے اسٹینڈرڈ بناتا ہے، کوئی ریگولیشن کے اسٹینڈرڈ بناتا ہے۔ اس طرح کی مختلف باڈیز ہیں۔ ریکگنیشن بائی آئی ایم ایف، چونکہ اب باقاعدہ پروفیشنل یہ اسٹینڈرڈس بن گئے ہیں، پروفیشنل لوگوں نے مل کے بنائے ہیں، شریعت علماء شریعت کی زیر نگرانی، جو شریعت کے مطابق بھی ہیں، لہذا وہ شریعت کمپلائنٹ بھی ہیں، اور اس کو آئی ایم ایف نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، ورلڈ بینک نے بھی، اور باسل کمیٹی نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے ان رولز اینڈ ریگولیشنس کو۔ جیسے پروڈینشیل ریگولیشن ہے، اس کو اسلامی طریقے سے بنایا گیا، تو اس کو باسل کمیٹی نے ایکسیپٹ کیا۔ ڈپلومہ پروگرام، اس کے مختلف ٹریننگ کے پروگرام، ڈپلومہ پروگرام، گریجویٹ پروگرام اینڈ ڈاکٹریٹ ڈگری are being offered in Islamic banking by major academic institutions like SEMA in Dubai University, IBA, IIBI, UK, and several other institutions۔ بہت سارے ادارے آج کل، اب تو یونیورسٹیاں تقریباً سبھی جو ہے وہ اسلامی بینکنگ کا کورس پڑھاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اسلامی بینکنگ وجود میں آئی وہ اس طرح آئی کہ لوگوں نے ابتدا میں ایک کوآپریٹو بینک قائم کی، یعنی کوآپریٹو سوسائٹی یا کوآپریٹو بینک، یعنی باہمی اشتراک سے کچھ پیسے جمع کیے اور پھر اس کو کسی ایک آدمی کو دیا، جیسے اخوت والے بھی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے پیسے جمع کر کے کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر جیسے پلگرم فنڈس ملائیشیا کے اندر، اس نے بھی اسی طرح شروع کیا تھا کہ لوگوں کی جو سیونگس ہیں ان کو جمع کیا، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ کر کے سب کو حج کروایا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک سیونگ بینک بنا مٹغمر میں، یہ ایجپٹ کے اندر 1963 میں۔ پھر نیو سیشل سوشل بینک ایجپٹ in 1971 was created as interest free economic bank۔ پھر دبئی اسلامی بینک 1974 بنا، اسلامی ڈیولپمنٹ بینک IDB 1974 میں بنا، اور دبئی دارالمال اسلامی یہ 1981 میں بنا۔ اس کے بعد اسلامی بینکس بنگلہ دیش، اور یہ سب سے پہلا بینک ہے جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اسلامی بینک بنا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ مور دین 700 اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز موجود ہیں۔ ٹوٹل سائز جو ہے وہ 1.88 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، اور ایسٹیمیٹڈ گروتھ ریٹ جو ہے وہ 13% ہے، 3.2 ٹریلین بائی 2020۔ اور اس کا 100 ملین سے زیادہ اس کے اندر کسٹمرز ہیں ورلڈ وائڈ، اینڈ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں وہ مختلف پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہیں۔ 250 پلس شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈس with 300 billion funds، over 5,000 international
اینڈ ڈومیسٹک اسلامک حقوق اور آلسو ایشوڈ. مختلف اسلامک حقوق بھی آج وجود میں آئے، جس کی تفصیل ہم بتائیں گے. اسلامک حقوق کیسے بنتے ہیں اور اسلامک حقوق جو ہے وہ بانڈ کا کیسے متبادل ہیں. گلوبل تکافل کنٹریبیوشن یہ بھی تقریباً 26 بلین کے قریب پہنچ چکا ہے. اسی طریقے سے اوور 50 شریعہ اینڈ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بائی ایافی ہیز بین لانچ. کریں اس طریقے سے تقریباً 50 سے زیادہ اکاؤنٹنگ کے اور شریعہ کے اسٹینڈرڈس جو کہ ایافی نے جاری کیے ہیں. اس طرح انہینسمنٹ آف اسلامک انڈسٹری، ڈاؤ جونز، FTSE KMI 13 ہے میزان، یعنی کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی جو جائز طریقہ کار سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ الگ انڈیکس بنائی گئی ہے، جو کہ جیسے KMI پاکستان کے اندر KMI اسلامک انڈیکس ہے. اس طریقے سے امریکہ نے جو بنائی تھی وہ ڈاؤ جونز اسلامک مارکیٹ انڈیکس ہے، یا FTSE ایک کمپنی ہے اس نے بنائی ہے، تو وہ بھی ایک کرائٹیریا ہے. تو وہ جو ہے یہ ساری کی ساری کیا ہیں، یہ اسلامی طریقے سے انویسٹمنٹ کرنے کے طریقے ہیں. گلوبل اسلامک فائنانس ہب، اسی طریقے سے بہت سارے ملکوں نے اعلان کیا کہ ہم گلوبلی طور پر اپنے آپ کو اسلامی فائنانس ہب بنانا چاہتے ہیں. جیسے لندن نے کہا، ملائیشیا نے کہا، UAE نے وغیرہ نے کہا. اب جو انٹرنیشنل گروپ ہیں وہ کیا کیا ہیں، جیسے DMI دارالمال اسلامی، البرکہ بینک، الراجحی بینک، کویت فائنانس ہاؤس اور ابو ظبی اسلامی بینک. پاکستان میں کون کون سے؟ میزان بینک، البرکہ، دبئی اسلامک بینک اسلامی، MCB اسلامی. مین فارن بینکس ناؤ have Islamic banking. City Bank, ANZ, RBS, Goldman Sachs, Hong Kong Shanghai Bank, HSBC, سعودی عربیہ، سعودی برٹش سیب اور UBS واربرگ وغیرہ. More than 90 countries have launched Islamic banking institutions. Approximately 50 Muslim countries, including Kuwait, Dubai, Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and South Africa and America. New players include Oman, تنزانیہ، جبوتی، سنگاپور، جرمنی اور ہانگ کانگ اور رشیا اور یوکرائن اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے جتنے ممالک ہیں ان کے اندر اسلامی بینکنگ کی بہت ضرورت ہے. یہ اس کا چارٹ ہے کہ کس ملک میں کتنے پرسنٹیج کے ساتھ جو اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے. یہ اس کا پائی چارٹ ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہی چیز کتنے پرسنٹ جو ہے وہ اسلامی بینکنگ ہے. خلاصہ یہ کہ ملک دنیا میں صرف 50% اسلامی بینکنگ ہے، اور 15%، اور باقی جو ہے 85% وہ کیا ہے، سودی بینکنگ ہے. اسی وجہ سے اسلامی بینک اپنا ریٹ الگ سے متعین نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اس ریٹ کے کو فالو کرتے ہیں جو باقی مارکیٹ کے ریٹ ہے. کیونکہ اگر وہ ریٹ کو فالو نہیں کریں گے تو وہ ریٹ کم رکھیں گے تو بھی اور ریٹ زیادہ رکھیں گے تو بھی وہ فیل ہو جائیں گے اور کامیابی ان کو نہیں ملے گی. کیونکہ اگر آپ سستی بیچیں گے تو اتنے لوگ آ جائیں گے کہ ابھی کاسٹ ہی کور نہیں ہوگی، اور اگر جو ہے وہ مہنگی بیچیں گے تو لوگ آنا چھوڑ دیں گے. تو ایسا ریٹ ہونا چاہیے جو ایسا کامن بینچ مارک ہو جس کے ذریعے سے اس ریٹ کو ڈٹرمن کیا جائے. More than 90 countries have Islamic banking institutions. Approximately 50 Muslim countries, including Kuwait, Dubai, Saudi Arabia, Malaysia, Brunei, and Pakistan. Approximately 40 plus non-Muslim countries, including UAE, UK, Canada, Switzerland, Sri Lanka, South Africa, and Australia. New players including Oman, Tanzania, Djibouti اور سنگاپور، جرمنی، ہانگ کانگ، رشیا اور یونائٹڈ کنگڈم، یہ تمام کے تمام اسلامی بینکنگ اپنے یہاں جاری کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی بات جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ 1970 میں کچھ بینک وجود میں آئے تھے، پھر 1980 میں کیا کیا کام ہوا، پھر 1990 میں کیا ہوا، اسی بات کو مزید دہرایا گیا ہے. اب کس قسم کے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں؟ اسلامک کمرشل بینک بھی ہوتے ہیں، اسلامک انویسٹمنٹ بینک بھی ہوتے ہیں، اور اسلامک ونڈوز آف یونٹس آف کنونشنل بینک، اور اسلامک فنڈز ہوتے ہیں،
اسلامک ہاؤسنگ فائنانس اسکیم ہوتی ہے، اسلامک انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن آف بزنس اینڈ بینکنگ جیسے IBA ہے. تو اس کے اندر بھی مختلف قسم کے کورس کرائے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، اسی طریقے سے انسیف ہے، یا اور بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں کہ اس کے اندر بین الاقوامی کورس کرائے جاتے ہیں. یہ مشہور ادارے ہیں. ایک ایوفی ہے، ایک IFS بھی ہے. ایوفی مخفف ہے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامی بینکنگ انسٹیٹیوشنس، اور IFS بھی اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ، اور آئرا انٹرنیشنل اسلامک ریٹنگ ایجنسی، اور CBAFI یہ کیا ہے کہ سینٹرل کونسل فار اسلامک بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اسلامی بینکنگ ان پاکستان، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں کسی وقت تفصیل بیان کریں گے. ابھی ہم خلاصہ اس کا بیان کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی ریزولوشن کے اندر یہ بات ذکر تھی. پھر آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر یہ ذکر تھا 1949 میں. پھر سینٹر آف اسلامک اکنامکس کی رپورٹ 1970-79 میں بنائی گئی، اور اس پر اسلامی فائنانس کے اوپر تفصیل سے فیصلہ کیا گیا، اور 1962 کی کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا تھا کہ اسلامی بنیادوں پر جو ہے بینکنگ سسٹم کو بنایا جائے گا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا کو انٹروڈیوس کرایا گیا. اسی طریقے سے انٹروڈکشن آف عشر سسٹم، زکوٰۃ و عشر سسٹم بھی زمانے میں لایا گیا، جو کہ اسلام کے مطابق تھا. اور آگے انڈکشن آف مارک اپ بیسڈ فائنینسنگ سسٹم، اس طرح ایک سسٹم لایا گیا جو کہ مشابہ تھا مرابحہ کے، لیکن مرابحہ نہیں تھا. اس میں بہت سارے علامات اور اس کی جو سائنس تھی مسنگ تھی، لہذا وہ مختلف قسم کے لوگوں نے اس طریقے سے ایک طریقے سے یہ مرابحہ کی ٹرانزیکشنیں کیں. فائنینشیل فیڈرل شریعت کورٹ ڈکلیئر مارک اپ ایز ان پروسیجر آف این ان اسلامی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اور بعض سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ 1991 میں اور پھر 2000 میں کہ یہ جو ہے جو انٹرسٹ ہے، بینکنگ انٹرسٹ ہے، یہ بھی سود ہے، اور جو کہ جائز نہیں ہے. یہی مزید اس کی تفصیل چلتی رہی، مختلف کمیشن وغیرہ بنتے رہے، جو پوری تفصیل آ رہی ہے. اور اس وقت 2014 تک 5 فل فلیج اسلامک بینک وجود میں آ چکے ہیں، اور سن 2008 کے اندر اسٹیٹ بینک نے لانچ کیا تھا گائیڈنس شریع کمپلائنس کی. آگے میں نے بتایا کہ اسلامک کمرشل بینکیں سبسیڈری ہیں، اسٹینڈ الون برانچز آف کمرشل بینک ہیں. لیگل فریم بینک ورک آف بحرین اینڈ ملیشیا ماڈل. ایک بحرین کا ماڈل ہے جس کے اندر وہ بعض چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں، جیسے سیل آف ڈیٹ یا بائی بیک وغیرہ، اور ایک بحرین کا ماڈل ہے. تو ہمارا جو ماڈل ہے ان دونوں سے ڈفرینٹ ہے. ہمارا ایک مکمل طور پہ اسلامی طریقے سے فقہی نقطہ نظر سے جو چیز جائز ہے اور ان نصوص سے ثابت ہے تو ان کو ناجائز کر کے عمل کیا جاتا ہے، اور جو چیز جائز ہیں اور اس کے لیے ایویڈنٹلی جائز ہیں تو اس کو جائز ٹرانزیکشن تصور کیا جاتا ہے. 5 years اسٹریٹجک پلان فار ریجنل بینکنگ اسلامی بینکنگ سسٹم. تو کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کا ایک مالیاتی نظام کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، اس کی پلاننگ تیار کی گئی ہے تاکہ کس طریقے سے اس کو لے کر آگے بڑھا جائے. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کے اندر شریعہ بورڈ بنایا گیا. اسلامک پروڈکٹس اویلیبل ان آل سروسز آفرڈ بائی کمرشل بینکس ٹو فلفل شریعہ کمپلائنس نیڈس آف کلائنٹس. شریعہ کمپلائنٹ ایکسپرٹ فائنانس اسکیم لانچ. model agreement for the products developed by the HDB, IDB of اور SBP. کہہ رہے ہیں اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک کا، اس
کو باقاعدہ وجود میں لایا گیا اور اس نے ماڈل ایگریمنٹس وغیرہ اسٹینڈرڈس وغیرہ تیار کیا. شریعہ آڈٹ کمپلائنٹ مینیج بائی مینیج manuals have been developed. Various training courses and degrees program at university. اس طرح کے مختلف ورکشاپیں اور کانفرنسیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں. ٹیکس لاز آر بینگ ریکگنائزڈ ٹو اوائڈ ڈاؤٹ اینڈ ٹیکسیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ کون کون سے فل فلیج اسلامک بینک ہیں. باقی جو ہیں اس کی جو کمیونشل بینک ہیں تقریباً سب کی اسلامی ونڈو موجود ہے. ابھی یہ 2017 کا وہ تھا آزاد و شمار کے بینک کا جو نیٹ ورک تھا 2580 تھا اور ایسے بیس جو تھے وہ 272 تھے بلین. اور ڈپازٹ اماؤنٹ ان دی اسلامک بینکنگ انڈسٹری کیا ہے 1885 بلین. اور شیئر آف اسلامک بینکنگ ان دی اوور آل بینکنگ سسٹم اسٹینڈ ایٹ 12.4. یہ 2 سال پرانی پریزنٹیشن ہے. تو اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت تک جو تھا 1.24% جو ہے وہ تمام بینکوں کا وہ کیا ہے اسلامک ہیں. لیکن اب یہ انشاءاللہ بڑھ گیا ہوگا. کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ایکسپیکٹڈ گروتھ ریٹ آف اوور 100%. مارکیٹ سائز ایکسپورٹ ایچ 15 to 20 years of next 5 years. High demand for Islamic banks. It he will be asked up to the share of the conventional banks. Now or other, it is made for several. اب شریعت سپروائزری بورڈ کا رول کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو آرٹیکل ہے آف ایسوسیشن جو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کمپنی کریٹ کی جاتی ہے وہ اس کو مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اور کیا چیزیں شریعت کے مطابق ہیں. اسی طریقے سے جو انڈر لائن کانٹیکٹس بینک کر رہا ہوتا ہے ان سب کو اسٹینڈرڈائز کرتا ہے، سب کو چیک کرتا ہے. اسی طریقے سے کمپیوٹر it contributes in all designing new products. کہہ رہے ہیں باقاعدہ اس کے اندر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ہر قسم کی ضروریات انسانی کی ضروریات کے لیے ایک طریقہ وجود میں لاتا ہے، یہ پیدا کرتا ہے، انوینٹ کرتا ہے یا ایجاد کرتا ہے. اسی طریقے سے گائیڈ دی ایکچوئل امپلیمنٹیشن. پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ آیا جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس پروسیجر کی جو نے بتایا تھا آیا وہ صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے. اسی طریقے سے مستقل یہ جو ادارہ ہے شریعہ کا جو ادارہ ہے جس کو ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ شریعہ کمپلائنٹ بھی کہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ادارے کے اندر یعنی ہاں اس ادارے کے اندر انسان جو ہے وہ ایک ریسرچ کرتا ہوتا ہے اور ٹریننگ وغیرہ بھی لیتا ہے. اور اس طریقے سے یہ جو شریعہ بورڈ ہے یہ فتاویٰ بھی ایشو کرتی ہے اور آڈٹ کرتی ہے اور ایکچوئل امپلیمنٹیشن کے اندر حصہ لیتی ہے. اب آگے کا راستہ کیا ہے کہ اسلامک بینک از اے وائبل alternative. Islamic alternates of banking products can be very effectively developed for all types of needs. However, there is a need of proper research and development. Ulama, bankers, and professionals need to contribute more frequently. We will have to change our attitudes. Islamic banking institution cannot provide such an every financial solution like price bond, debenture facilitation to insurance companies. Sharia compliance must be our USP. یعنی ہم یہ ہماری USP ہونی چاہیے، یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے. اور میں اللہ کی بس سکسیس ان آر ایفرٹس. آمین.
جزاک اللہ خیر.